الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے بآواز بلند درود پاک پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بہت ہی نورانی ایمانی اور پرکیف کلام ہے حضرت عبید رضا رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا. تو جب سے میں نے اس کو پڑھا اور سنا تبھی سے میں جہاں بھی محفل میں جاتا ہوں اسی کلام کو پڑھتا ہوں. اور اس کلام میں ایسی لذت ہے کہ جو بندہ تھوڑا بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہے، حضور کی محبت کو دل میں رکھتا ہے، تو بہت کیف اور رحمتوں کا نزول اس کلام کو پڑھنے اور سننے کی وجہ سے ملتا ہے. تو مل کے پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا. جب تک جیوں میں آقا، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے. جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے. جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے. جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے. میری زندگی کا مقصد
کاش عشق احمد میری زندگی کا مقصد ہوئے، کاش عشق احمد مجھے موت بھی جو آئے، اس جستجو میں آئے، مجھے موت بھی جو آئے، اس جستجو میں آئے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، روایت ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سلائی کر رہی تھی تو دیا بجھ گیا اور سوئی گم ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضور مسکرائے، روشنی ہوئی تو سوئی مل گئی۔ شاعر نے اس بات کو شعر کی صورت میں اس طرح کہا ہے، وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے، ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے، ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور علیہ السلام سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، تو آرام کے دوران مولا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ اس منظر کو ذرا ذہن میں رکھیں، مولا علی کی طاعت کی وہ شان اللہ اللہ، مولا علی کی طاعت کی وہ شان اللہ اللہ، جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے، جس کے جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے۔ اگلا شعر اہل سنت کی جان ہے، شان ہے، پہچان ہے اور ایمان ہے۔ میں غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھ نہ بے سہارا، میں غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھ نہ بے سہارا، کیوں میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے۔ ایک دفعہ سارے مل کے پڑھ لیں، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ
معزز حاضرین و سامعین، آج کی یہ نورانی ایمانی پرکیف محفل پاک بسلسلہ عرس حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعقاد پذیر ہے۔ پاکستان سنی فورس کے نوجوانوں نے بڑی عقیدت سے محبت سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ بڑی دیر کے بعد یہ تنظیم دوبارہ فعال ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مزید ہمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اوصاف حمیدہ اور آپ کے نائبین کی جو خاص باتیں ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے نائبین کے درمیان مشترک ہیں، ان پر نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد اس میں ہر طرح کا نظام بنایا، ہر طرح کی چیز کو پیدا فرمایا، اور ہر ایک چیز کے بعد اس سے بڑھ کر ایک چیز کو بنایا، اور ایک چیز کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے زیادہ مقدار میں پیدا فرمایا۔ اور جہاں اللہ کریم نے ہر چیز سے بڑھ کر دوسری چیز کو بنایا، وہاں پہ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے ایک نبی کو دوسرے نبی سے بڑھ چڑھ کر مرتبہ عطا فرمایا۔ اب ہر چیز کے مرتبے کے بعد جب ہم نبیوں کے مراتب کی طرف جائیں تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نرالا مرتبہ عطا فرمایا، اور اس نبی کو اس دور کے مطابق شان و شوکتیں عطا فرمائی کہ جس نبی کے دور میں جس چیز کا زیادہ شہرہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سے بڑھ کر علم اسی چیز کا عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں سر کا بہت زمانہ تھا، لوگ بہت سریلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا لجب و لہجہ عطا فرمایا کہ جب آپ کلام کرتے تھے سارے سروں والے بے سر ہو جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم مناظرہ میں بہت شان و شوکت عطا فرمائی کہ اس دور کے لوگ بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بحث کرنے کا ایسا ملکہ عطا فرمایا کہ جب آپ گفتگو کرتے تھے بڑے بڑے عالم آپ کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ دیکھیں تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا بہت شہرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے کمالات سے نوازا کہ جب آپ اپنے عصا کو زمین پر پھینکتے تو سارے کے سارے جادوگر آپ کے قدموں میں گر جاتے۔ اسی طرح اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ مبارکہ دیکھیں تو اس زمانے میں حکمت کا بہت شہرہ تھا، لوگ حکمت بہت بڑھ چڑھ کر کرتے تھے، حکیم ایسا ایسا علاج کرتے، ایسا ایسا نسخہ دریافت کرتے کہ ان سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات سے نوازا کہ جب آپ نے اعلان فرمایا تو پھر سارے حکیموں نے آپ کے قدموں پہ اپنے سر کو ٹکایا۔
عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے حکمت کا بہت شہرا تھا۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے پیارے عیسیٰ، اب ڈیوٹی تو آپ نے کرنی ہے، لوگوں کو میری طرف بلاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے چوراہے پہ کھڑے ہو جانا اور لوگوں سے کہنا، لوگوں میری بات سنو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ کسی نے آپ کی طرف توجہ نہ دینی۔ حکم ہوا، پیارے عیسیٰ یہ حکمت کے لوگ ہیں، بڑی نئی چیز کو چاہتے ہیں، ذرا آپ اس بار چوک میں کھڑے ہو کے ذرا یہ اعلان کرو کہ اے لوگوں سنو، میں زمین سے مٹی کو پکڑوں گا اور اس کو اٹھا کے اس کا پتلا بناؤں گا، پتلا بنا کے اس میں پھونک ماروں گا، وہ پرندہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ اب حکیموں نے، طبیبوں نے، لوگوں نے جب یہ نئی چیز سنی کہ یہ پہلے کسی حکیم نے اعلان نہیں کیا، تو بڑے بڑے حکیم اکٹھے ہو گئے کہ چلو نئی چیز ہے، کوئی عجیب چیز ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، بنا بھی سکتا ہے یا نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب مجمع دیکھا تو گھبرائے نہیں، کیوں حکم تو میرے رب کا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے زمین سے مٹی کو اٹھایا، یوں کر کے اس کا پتلا بنایا اور پھونک ماری، وہ پرندہ بن کے اللہ کے حکم سے ہوا میں اڑ گیا۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہو گئے کہ یہ بندہ تو ایک نئی چیز لے کے آیا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ، اگلی بار یہ اس سے بھی نرالی چیز کا اعلان کرے گا۔ اب لوگ قریب ہو گئے، حکم ہوا، پیارے عیسیٰ ذرا اس سے اگلا سٹیپ کرو۔ حکم عرض کی، یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ کہا ذرا اعلان کرو، آپ کے علاقے میں کوڑ کے مریض بڑے ہیں، اس وقت آپ کے علاقے میں تقریباً 70,000 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو کوڑ میں مبتلا ہیں، ذرا اعلان فرمائیے کہ میرے پاس لاؤ ان بیماروں کو، میں اپنا ہاتھ ان پہ پھیروں گا، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ لوگوں نے کہا کوڑ کا یہاں مرض کا علاج کوئی نہیں، حکیموں کے پاس دوائی کوئی نہیں، تو یہ بندے نے پھر نئی بات کر دی۔ لوگوں کی لائنیں لگ گئی، جو بھی مریض آتا عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب پھر حکم ہوا، پیارے عیسیٰ ذرا اس سے اگلا اعلان تو کرو۔ یا اللہ اب کیا اعلان کرنا ہے؟ کہا آپ کے علاقے میں مادرزاد اندھے بہت زیادہ ہیں۔ مادرزاد اندھا وہ ہوتا ہے جو پیدائشی طور پہ نابینا ہوتا ہے اور اس کے ڈیلے بھی نہیں ہوتے، تو ذرا اعلان کرو نا، ایسا نابینا جو دنیا میں آنے کے بعد نابینا نہیں ہوا بلکہ جو پیدا ہی نابینا ہوا ہے، ذرا ان کو میرے پاس لاؤ، میں ہاتھ پھیروں گا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اب ہجوم لگ گیا، کئی ہزار لوگ جو نابینا تھے اسی خوشی میں مچل کے، پہلے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنتا تھا، اب عیسیٰ علیہ السلام ابھی چوک میں آتے نہیں، ادھر لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اب جب نبینا لوگ آنا شروع ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پہ پھیرنا شروع کیا، ادھر ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی، ادھر اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں عطا فرما دیتا۔ اب اعلان ہوا، پیارے عیسیٰ لوگ بہت اکٹھے ہو گئے ہیں، بس ایک اور اعلان کرو۔ مولا اب کیا اعلان کرنا ہے؟ کہا یہ اعلان سبھی کو ہلا دے گا، ذرا اعلان کر دو کہ میرے پاس لاؤ مردوں کو، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ حکیموں نے کہا بھائی ساری پہلی باتیں سمجھ آ گئی، پر یہ بات سمجھ نہیں آتی، جو مر گیا سو مر گیا، وہ کیسے زندہ ہوگا؟ آپ نے کہا ارے مردوں کو لانا تمہارا کام ہے، زندہ کرنا عیسیٰ کا کام ہے۔ اب ایک بی بی، اس کا جوان سال بچہ فوت ہوا، اس نے جب اعلان سنا تو کہنے لگی مر تو گیا ہے، چلو آزماتے ہیں زندہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آئی اور کہنے لگی حضور فوت ہو گیا ہے، آپ نے اعلان کیا ہے میں زندہ کرتا ہوں۔ کہا ہاں میں نے اعلان کیا، لاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ ابھی اتنا کہنے کی دیر تھی، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جب یہ بھی معاملہ ہو گیا، لوگ بہت زیادہ آپ کے قریب ہو گئے، کافی عرصے کے بعد حکم ہوا، پیارے عیسیٰ اب ذرا اپنے اصل کام کی طرف آؤ، اب ان میں میرے یار کا میلاد بیان کرو۔ کہا اب ان میں میرے محبوب کا میلاد بیان کرو، کہ انہیں بتاؤ کہ لوگوں یہ کام تو تم نے دیکھ لیے ہیں، بس یہ نہ سمجھنا کہ یہی انتہا ہے، یہ تو مجھے ان کے صدقے ملے ہیں جن کی میں نعت بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔
تو لوگوں کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بعد وہ آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، تم نے ان کی باتیں ماننی ہیں، لوگ تجسس میں پڑ گئے۔ اگر خبریں دینے والا، بات کو بیان کرنے والا، جو ان کے آنے کی آمد بیان کر رہا ہے، اس میں اتنے اعلیٰ قسم کے معجزات ہیں، اعلیٰ قسم کی خصلتیں ہیں، تو اس آنے والے کا کیا مقام ہوگا؟ وہ کہنے لگے حضور آپ نے مٹی کو ہوا میں اڑا کے پرندہ بنایا، آپ نے کوڑ زدہ کو شفا دی، آپ نے نابینا کو آنکھیں دی، آپ نے مردوں کو زندہ کیا، اب ذرا یہ تو بتائیں جو آ رہے ہیں وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ کہا ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ان کی امت کے 1400 سال بعد آنے والے غلام بھی کریں گے۔ سبحان، یہ کام جو میں کرتا ہوں ان کی امت کے علماء اور اولیاء کریں گے، ان کی شان تو اس سے بھی وراء الورا ہے۔ تو وہ بڑے تجسس سے کہنے لگے حضور ذرا جلدی سے بتائیں وہ آئیں گے کب؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ان کے آنے کی بات پوچھتے ہو تو لو سنو، وہ کب آئیں گے؟ جب ہم جائیں گے۔ تو انہوں نے تجسس سے کہا حضور اب آپ کب جائیں گے؟ سبحان، جب آپ جائیں گے تو وہ آئیں گے، تو پھر ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ کب جائیں گے؟ آپ جائیں گے تو وہ آئیں گے، پھر ہم ان کے دیدار سے مشرف اسلام ہوں گے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی نعت بیان کی، نعت بیان کرنے کے بعد لوگوں کو بڑا تجسس پڑا، لوگ حضور علیہ السلام کی آمد کے لیے بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ پیدائش ہو گئی، سبحان اللہ۔ اب پیدائش دیکھو، پیدائش تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی، پیدائش تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی، پیدائش تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بھی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا کہ ذرا ابراہیم علیہ السلام کو فلاں پہاڑ میں چھوڑاؤ، فلاں پہاڑ میں چھوڑاؤ۔ کئی دن آپ اپنے انگوٹھے کو چوستے رہے، اللہ نے آپ کے انگوٹھے سے دودھ کو جاری فرما دیا۔ اب ادھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حکم ہوا کہ ان کو صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دو۔ اب جو مخالف تھا اسی کی بیوی نے آپ کی پرورش کی۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، جبریل آتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں، بغیر باپ کے بیٹے آپ تشریف لے آئے۔ پیدائشیں سب کی نرالی، لیکن جب محبوب کی باری آئی نا تو وہاں نرالیت بھی ختم ہو گئی۔ محبوب کی پیدائش بھی ایسی تھی کہ اس کی مثال نہ اس سے پہلے تھی نہ قیامت تک کوئی ایسی پیدائش ہو سکتی ہے۔ محبوب کی پیدائش بھی نرالی، ہر چیز زمانے سے جدا۔ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو تشریف لاتے ہی میرے کریم آقا نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور اپنی نمانی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ اب جو آتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیں اور امت کی بخشش کی دعائیں کریں تو بتاؤ وہ اپنی امت کو جہنم میں جانے دیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بے شمار روایات ہیں کہ میرے امتی یوں کر لو تمہارے اتنے گناہ معاف، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو گناہ معاف، اتنی نیکیاں مل جائیں گی، دو لڑوں میں صلح کرا دو اتنا ثواب، بھوکے کو کھانا کھلا دو اتنا ثواب، نماز پڑھ لو پھر نماز پڑھو، دو نمازوں کے درمیان جتنے گناہ ہیں دوسرے کے صدقے اللہ سارے معاف کرے گا۔ ایک جمعہ پڑھ لیا دوسرا جمعہ پڑھ لیا، دونوں کے درمیان جتنے گناہ تھے اللہ اس جمعے کے صدقے سارے معاف کر دے گا۔ ایک سال روزے رکھے اگلے سال روزے رکھے، اس روزوں کے صدقے جتنے درمیان میں گناہ ہیں اللہ سب کو بخش دے گا۔ اگر کسی نے حج کیا، حج کرنے کے بعد اگلے سال حج کیا تو حضور فرماتے ہیں حج تو انسان کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے بندہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاصیات تھی
اللہ تعالیٰ نے نہ آپ سے قبل کسی کو عطا فرمائی اور نہ آپ کے بعد کسی کو عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر انداز کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے اصلاح ہے، ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم سے کلام کرتے ہیں، اللہ کریم سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ بذریعہ وحی جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ کبھی میرے محبوب کو خدا عرش پہ بلا کے باتیں کرتا ہے، کبھی قرآن کو نازل فرما کے باتیں کرتا ہے۔ پہلے نبیوں کو اللہ کریم نے کتابیں، صحیفے اکٹھے عطا فرما دیے، لو یہ آپ کو دے دیا، لوگوں میں تقسیم کر دو، لوگوں کو اس کا درس و تدریس کرو، لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ۔ لیکن قربان جائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ محبوب میرا ہو میں ایک دم ہی دے دوں، بلکہ فرمایا محبوب ادائیں تیری دیکھ دیکھ کے میں قرآن کو نازل کرتا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اسی کریم آقا کے رحمت بھرے ہاتھوں سے اگر پانی کو شفقت مل جاتی ہے، پانی میرے کریم آقا علیہ السلام کے دستے مبارک سے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پانی میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ حضور کے پاس ایک پانی کا پیالہ لایا گیا اور عرض کیا گیا یا سیدی یا رسول اللہ، کئی افراد ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، صرف اتنا پانی ہے، کرم فرمائیے۔ حضور نے تو یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں۔ حضور نے کہا لاؤ، پانی آیا، میرے کریم آقا نے اپنے ہاتھ کو اس پیالے کے اندر داخل فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت سے 70 سے زائد صحابہ نے اس اتنے سے پیالے کے پانی سے وضو کیا، پانی پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ اسی کریم آقا کی بارگاہ میں اگر دودھ کا پیالہ لایا جاتا ہے تو حضور حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ ذرا ایک طرف سے شروع ہو جاؤ، سارے صحابہ کو پانی دودھ کا پیالہ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھوک مجھے لگی تھی، میں پریشان ہو گیا کہ ایک پیالہ ہے دودھ کا، 70 سے زائد صحابہ ہیں، اور پھر حضور نے یہ فرمایا ہے کہ پہلے آپ نے نہیں پینا، پہلے ان کو پلاؤ، اب یہ کیا پئیں گے تو میں کیا پیوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، میں ایک طرف سے شروع ہوا، 70 صحابہ نے دودھ کا پیالہ سیر ہو کے پیا، رج کے پیتا دودھ کا پیالہ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ کہتے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو بھی پی لو۔ 70 صحابہ نے پی لیا، دودھ پھر ختم نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں بھی رج کے پیتا، کہتے ہیں پھر ختم نہیں ہوا، دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو منہ سے ارشاد فرما دیں قیامت تک کے لیے تحریر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ایک دفعہ صحابی کے گھر دعوت پہ گئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا، صحابی نے بکرے کا گوشت پکایا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بکرے کی ذرا ایک جسے ہم پنجابی میں پٹھ کہتے ہیں پٹھ لے کے آؤ۔ تو صحابی دستی جسے اردو میں کہتے ہیں دستی لے کے آؤ، تو صحابی لے کے آئے، آپ نے تناول کیا، پھر حکم کیا ایک اور لے آؤ، تو وہ پھر لے آئے۔ تو جب حضور نے تیسری بار فرمایا تو صحابی عرض کر لے یا سیدی یا رسول اللہ بکرے کی تو دستیاں 2 ہی ہوتی ہیں۔ حضور مسکرائے فرمانے لگے میرے صحابی اگر تو یہ بات نہ کہتا میں قیامت تک تو اسے دستیاں مانگتا رہتا، ہنڈیا سے دستیاں نکلتی رہنی تھی۔ اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ جس چیز کو لگ جاتے جہنم کی آگ کیا دنیا کی آگ بھی اس کو نہیں چھو سکتی۔ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں صحابی کہ ہمارے گھر ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے لیے تشریف لائے، حضور نے کھانا تناول فرمانے کے بعد دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیا۔ کہتے اب ہم جب بھی دسترخوان میلا ہو جاتا ہے نا اس کو ٹاکی مار کے صاف نہیں کرتے، کیا کرتے تھے جب وہ میلا کچیلا ہو جاتا تھا ہم اس کو تندور میں ڈال دیتے تھے، تندور کی آگ کی وجہ سے اس کی میل ساری صاف ہو جاتی، دسترخوان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔
میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس کو لگ جائیں اللہ تعالیٰ اس جگہ سے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے والد گرامی مجھے حضور کی بارگاہ میں لے آئے اور کہنے لگے یا سیدی یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے سر کی درد نہیں ختم ہوتی۔ کہتے حضور نے اپنا دست مبارک میرے سر پہ پھیرا، پھیرنے کی دیر تھی میرے سر کی درد ختم ہو گئی۔ کہتے مجھے اس سے دو فائدے ہوئے حضور کے ہاتھ پھیرنے سے، ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ میرے سر کی درد چلی گئی، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ تھا، کہتے کہ میرے پاس کوئی بھی مریض آتا تو میں اپنے سر سے کپڑے کو ہٹاتا اور اپنے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھتا اور دعا کرتا یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے برکات کے اثر کے صدقے اس مریض کو شفا عطا فرما۔ میں اپنے سر پہ ہاتھ لگا کے اس مریض کو ہاتھ پھیرتا، اللہ اس مریض کو بھی شفا عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اگر جس کھاری کنویں میں پڑ جائیں تو قیامت تک کے لیے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس پہ نگاہ فرما دیں تو وہ تو پتھر بھی ابو جہل کی مٹھی میں بول پڑتے ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہو، وہ آپ کو جانتا ہو، مثال کے طور پہ یہاں ارشد حیدری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی بندے کو پہچانیں گے جس کے ساتھ ان کا تعلق ہے جی، اور جس کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اور ایک یہ چیز ہے کہ جو ان کو نہیں جانتا اس کے سامنے جب ان کا ذکر کیا جائے تو ظاہر ہے وہ بھی ان کو نہیں پہچانے گا۔ اب یہ تو ہو گئی انسانوں کی بات، اب مجھے بتاؤ کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہو، مثال ہے یہ دیوار ہے، یہ پنکھا ہے، تو آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو آپ بتا سکیں گے کہ یہ پنکھا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ پنکھے سے پوچھ کے بتاؤ کہ میں کون ہوں تو بتاؤ پنکھا بولے گا؟ اسی طرح زمینی کوئی بھی چیزیں، پتھر کنکر، تو ابو جہل میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مٹھی میں اپنے کوئی چیز لے کے آیا اور کہنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ ذرا بتائیے نا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب وہ تو جانتا تھا اس میں کیا ہے، اب مزے کی بات یہ ہے مٹھی بند ہے، مٹھی کے اندر کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اب جو مٹھی کے اندر ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ حضور مسکرائے فرمایا اگر یہ جو مٹھی میں ہے یہ بتائیں کہ میں کون ہوں۔ اب مٹھی بند ہے، بتاؤ کنکر کو کس نے بتایا کہ یہ سامنے کون بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں حضور کا اتنا کہنا تھا کہ مٹھی سے کنکر بول اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا کمال ہے کہ جس پہ ہو جاتی ہے وہ پتھر بھی کلمہ پڑھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے، حضور کی امت کی نجات کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کی امت کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرما دی کہ اگر ہم پہلی امتوں کا مطالعہ کریں تو پہلی امتوں میں اتنی آسانیاں نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ جس طرح اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہمیں جہاں بھی جگہ مل جائے صاف ہم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلی امتوں میں یہ تھا کہ ایک مخصوص جگہ تھی، جس نے بھی عبادت کرنی ہوتی وہیں جاتا، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کر سکتا تھا۔ اب مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حکم جس طرح پہلی امتوں کو تھا مثال کے طور پہ کہ حرم شریف میں ہی نماز پڑھنی ہے، تو بتاؤ اتنی دور سے کون حرم شریف میں جاتا؟ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی امت کی آسانی کے لیے پوری روئے زمین کو حضور کی امت کے لیے مصلی بنا دیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ دور بہت تھا مسجد ہم کیسے جاتے۔ کہا محبوب آپ پریشان نہ ہوں، پہلی امتوں والا صاحب تھوڑا کرنا ہے، آپ تو میرے محبوب ہیں، آپ کی امت کو جہاں پاک جگہ ملے میں نے ساری زمین ان کے لیے مصلی بنا دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی نجات کے رستے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے کہ یا اللہ میرے بعد قیامت میں بہت عرصہ ہے، یہ کس طرح راہ راست پہ رہیں گے؟ اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہوں، میں قیامت تک آپ کی امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرماؤں گا جو آپ کی امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اب وہ رہنمائی کیا ہے؟ وہ رہنمائی کس طرح ہے؟ وہ رہنمائی یہ ہے کہ لوگوں کو بھٹکنے سے بچایا جائے، جو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا،
اور اللہ نے انہی کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ میرے بندوں کو جنت کی طرف لے کر جانا ہے۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک چرواہا آیا اور کہنے لگا حضور میں نے آپ کا بڑا شہرہ سنا ہے، آپ بڑے اللہ والے ہیں، مجھے ابھی ولایت چاہیے۔ اب سوال دیکھو کتنا بڑا ہے، چرواہا، کوئی اس نے عبادت نہیں کی، کوئی اس نے ریاضت نہیں کی، کوئی اس نے چلے نہیں کاٹے، کوئی اس نے عمل نہیں پڑھے، اور سوال کیا کر رہا ہے، حضور مجھے ولایت چاہیے۔ آپ نے کہا یہ تیرے کام کا کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، جا تو بکریاں چرا جا کے۔ وہ کہنے لگا نا حضور میں نے ولایت لینی ہے اور ابھی لینی ہے، لے کے جانی ہے، اور جلدی کریں میرے جانور آگے نکل گئے ہیں، میں نے ان کے پیچھے بھی جانا ہے۔ آپ نے پھر کہا جا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے جب تیسری بار ضد کی نا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور آنے والوں کے لیے سبق دے دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آل ہو میرے مصطفیٰ کی اور دے کچھ نہیں سکتے۔ آپ نے اپنے مریدین سے کہا اس کو اٹھاؤ اور یہ جو تالاب ہے نا اس کو اس میں پھینک دو۔ اب اس کو تالاب میں پھینک دیا، تیرنا اس کو نہیں آتا، وہ جب ڈوبنے لگا اس نے کہا مجھے بچاؤ، باہر نکالو۔ مرید آگے بڑھنے لگے، آپ نے کہا نا بھائی اس کو ولایت چاہیے نا، آپ نے اس کو نہیں بچانا۔ وہ پریشان ہو گیا، دوسری بار اس نے پھر کہا مجھے بچاؤ، آپ نے کہا نہیں کسی نے جانا۔ تیسری بار اس نے پھر کہا، آپ نے کہا کسی نے نہیں جانا۔ چوتھی بار اس نے یہ نہیں کہا مجھے بچاؤ، بلکہ لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے، اس نے بچاؤ کا نعرہ نہیں لگایا، وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت۔ لوگوں نے کہا حضور ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کہا یہ وہ در ہے جہاں اپنے کیا بگانے بھی آئیں تو ان کو بھی خالی نہیں موڑا جاتا۔ حضور نے فرمایا اسی سے پوچھو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اسی سے ہی پوچھو بھی تیرے ساتھ بنا کیا ہے۔ مریدین نے گھیر لیا، ادھر آنا ذرا سانو دس، اسی اینی دیر دے تھے آگے بہنے ہیں، سانو لبا کچھ نہیں، تو ہڑے ہی لے چلے۔ اس نے کہا بھائی بات کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں کرنا کیا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے جب میں نے پہلی دفعہ کہا مجھے بچاؤ، آپ نے نہیں بچایا، مجھے امید تھی کہ آپ کہیں گے کہ اس کو بچا لو۔ میں نے پھر کہا مجھے بچاؤ، آدھی امید تھی کہ تم پھر آؤ گے، لیکن تم نے پھر نہیں نکالا۔ تیسری بار میں نے کہا اب آخری بار ہے، بچا لیا تو ٹھیک نہیں تو ڈوب تو رہے ہیں۔ کہتا جب میں نے تیسری بار کہا کسی نے نہیں بچایا، تیسری بار میں نیچے جا رہا تھا، دل کی گہرائی سے کہا مالکا ہوں تو ہی ہے۔ کہتے بس میں نے دل سے رب کو یاد کیا، وسیلہ امام تھے، رب مل گیا، پھر کسی چلے کی ضرورت نہیں، میرے کریم نے نگاہ کی، اللہ کریم نے میرے ساتھ معاملہ ایسا کیا کہ مجھے ولایت مل گئی۔ اب یہ وہ در ہے جن کی رب نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے محبوب کی امت کا کوئی بھی سوالی آپ کے پاس آ جائے نا تو اس کا دل نہیں دکھانا، قانون بدلنے پڑے تو ہم بدل دیں گے، کام اس کا آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک بی بی آئی اور عرض کرنے لگی یا سیدی یا شیخ میرے لیے دعا فرمائے، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے توجہ فرمائی اور بعد میں فرمانے لگے بی بی تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، جاؤ چلی جاؤ۔ وہ پریشان ہو کے چلی گئی، جب دربار سے باہر نکلنی رونا شروع ہو گئی۔ مریدین نے پوچھا بھئی یہ پہلی بی بی ہے جو میرے غوث کے در سے روتی ہوئی جا رہی ہے، یہ تو وہ در ہے جہاں روتے آتے ہیں اور قیامت تک ہنسنے کے لیے ہنستے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا بی بی کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی حضور نے یہ فرمایا ہے، کہا بی بی تم ہی چلی ہیں، جا کے عرض کر حضور ہے تو مینوں بھی پتا ہے کہ میری قسمت چ اولاد کوئی نہیں، تواڈے کول کیوں آئی ہاں، دعا کرو اللہ مینوں دے۔ بی بی کہنے لگی اچھا، وہ واپس آئی اور کہنے لگی حضور دعا فرمائیں۔ آپ نے کہا بی بی تیری قسمت میں اولاد ہی نہیں۔ کہنے لگے عرض کرنے لگی حضور یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے، پر آپ کے پاس کیوں آئی ہوں، دعا کریں اللہ مجھے دے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کی یا اللہ اس بی بی کو ایک بیٹا عطا فرما۔ توجہ ہے صاحب کی بات بڑی مزیدار ہے۔
خاتم غیب سے آواز آئی، عبد القادر آپ جانتے ہیں اس کی قسمت میں اولاد نہیں، آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس کو ایک بیٹا عطا فرما، آپ نے کچھ نہیں کہا، یا اللہ اس کو 2 بیٹے عطا فرما۔ آواز آئی اس کی قسمت میں ایک نہیں ہے، آپ 2 کی آواز کر رہے ہیں، کہا یا اللہ اس کو 3 بیٹے عطا فرما۔ پھر آواز آئی اس کی قسمت میں 2 بیٹے نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ 3 بیٹے، کہا یا اللہ اس کو 4 بیٹے عطا فرما۔ پھر آواز آئی کہ اے عبد القادر 3 بھی نہیں 4 بھی نہیں، آپ 5 کی دعا کر رہے ہیں، کہا یا اللہ اس کو 6 بیٹے عطا فرما۔ پھر آواز آئی اس کی قسمت میں 5 نہیں، آپ 6 کی دعا کر رہے ہیں، کہا یا اللہ اس کو 7 بیٹے عطا فرما۔ آواز آئی عبد القادر بس کر، ہم نے تیرے صدقے اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کریم نے اتنی طاقتیں، اتنا علم، اتنی شہرتیں، اتنے کمالات صرف اس لیے عطا فرمائے کہ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جو پیر 4 کرامتاں نہ نوائے لوگ انہوں پیر ہی نہیں مانتے، اور جو کامل ہوتے ہیں وہ کرامت کو ظاہر نہیں کرتے۔ کرامت کو ظاہر کرنا کوئی کمال نہیں ہے، کرامت کو ظاہر کرنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ولایت کو چھپا کے رکھنا۔ لیکن جب اللہ کریم کا حکم آ جاتا ہے کہ میرے پیارے اب ان کو ذرا میرے محبوب کی تجلیوں کا نظارہ تو کراؤ، کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جن کے غلام ہیں، جن کی یہ غلامی کرتے ہیں، ان کو اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا ہے، اس خود محمد مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جب کاملین آتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی، انہیں دنیا کا کوئی طمع نہیں ہوتا، انہیں کوئی کسی قسم کی کسی سے لالچ نہیں ہوتی۔ میرے شیخ گرامی فرمایا کرتے تھے وہ پیر جس کو اپنے مریدوں کی جیب پہ نظر ہو وہ پیر نہیں ہوتا، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ کہ مریدین کی جیب پہ اس کی نظر ہی کیوں ہے؟ جب وہ پیر ہے، حضور کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، تو اس کی نظر لوگوں کے دلوں پہ ہونی چاہیے، جیبیوں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور شبیہ قبلہ شیخ الحدیث، فیضان حضور شبیہ قبلہ شیخ الحدیث۔ جب جیبوں سے نظر ہٹ جاتی ہے، دلوں پہ آ جاتی ہے، پھر حال یہ ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے نان بھائی کہنے لگا کہ حضور بادشاہ وقت نے آپ کے غلاموں کا چندہ بند کر دیا ہے، اور وہ چندہ لا کے یہاں دیتے تھے جس کی وجہ سے لنگر پکتا تھا، تو اب وہ چندہ آتا نہیں تو لنگر کہاں سے پکے گا؟ آپ نے کہا بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم تو وہ ہیں جو اپنے پاس سے دے کے لوگوں کو بادشاہ بناتے ہیں، ہمیں کسی بادشاہ کی دولت کی ضرورت نہیں۔ کتنوں کا کھانا پکتا ہے؟ اس نے کہا حضور 500 کا، مثال کے طور پہ۔ تو آپ نے کہا کل سے 5000 کا لنگر تیار کرو۔ حضور لنگر پانی کہاں سے آئے گا؟ کہاں پریشان نہیں ہونا، یہ معین الدین کا در ہے، یہ میرے اجرے کا دروازہ ہے، جتنے پیسوں کی ضرورت ہو نیچے سے ہاتھ مارنا، اللہ اس سے زیادہ عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ جب لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو پھر ان کے دل پہ نظر رکھنی ہے، ان کی جیب پہ نظر نہیں رکھنی۔ جب تمہاری نظر ان کی جیبوں پہ ہو جائے گی پھر تم دنیا کے نہیں بلکہ جہنم کے کتوں میں سے کتے ہو جاؤ گے۔ اور جب تم نے حضور کی امت کی اصلاح کرنی ہے تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنی نظروں کو لوگوں کے دلوں پہ رکھو اور اپنی نگاہوں کو حضور کے قدموں پہ رکھو۔ حضور کے قدموں کے طفیل اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ نہ تمہیں دنیا میں کسی چیز کی کمی آئے گی، نہ آخرت میں کسی چیز کی کمی آئے گی۔ دنیا میں تو کسی چیز کی کمی آئے گی نہیں، آخرت میں کمی کیسے نہیں آئے گی؟ آخرت میں یہ حال ہوگا کہ کوئی بھی شخص آپ کو دیکھے گا، وہ دیکھ کے یہ کہے گا یہ تو فلاں پیر صاحب ہیں، یہ فلاں جگہ پہ آئے تھے، میں نے انہیں وضو کروایا تھا، میں نے انہیں پانی پلایا تھا، میں نے انہیں چائے پلائی تھی، میں نے انہیں کھانا کھلایا تھا۔ اللہ فوراً اس کے دل میں ڈالے گا ارے بھائی یہ تو وہ ہے جس کی تو نے خدمت کی تھی، ذرا جا ہاں یہ آج تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔
اب جب وہ آئے گا اور کہے گا یا سیدی یا شیخ یاد کریں دنیا میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، وہ کہیں گے اچھا تو نے مجھے پانی پلایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے پلایا تھا، یا اللہ اس نے میری خدمت کی تھی، اس نے میری خدمت کی تھی، اس پہ رحم فرما۔ آواز آئے گی اے میرے بندے یہ تو ایک ہے، اس کے ساتھ کے جتنے بھی صفوں میں چھپے ہیں سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن چین سے ہی نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے آخری مرید کو جہنم سے جنت میں نہ لے جاؤں۔ اور میرے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے ایسے کمالات سے نوازا کہ آپ فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں بیٹھا ہوں اور وہ مجھے مشرق سے پکارے تو میں مغرب میں اس کی امداد کروں گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں اس کے پاس نہیں ہوں تو بس نہیں ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مریدین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک آپ کا مرید آیا اور عرض کرنے لگا یا سیدی یا شیخ آج رات افطاری آپ کی میری طرف ہے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے حضور کی سنت ہے کہ کسی کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے میں آپ کی طرف دعوت پہ آؤں گا۔ دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، منع آپ نے کسی کو بھی نہیں کیا۔ اب راوی کہتا ہے کہ 40 لوگوں نے آپ کو دعوت دی، تو جب کھانے کا وقت آیا تو میں پریشان ہو گیا کہ حضور جائیں گے کس کی طرف؟ یہ تو 40 بندے تھے، 40 بندوں کی طرف ایک بندہ کیسے جائے گا؟ کہتے بس حضور وہیں بیٹھے رہے، کسی کی طرف بھی نہیں گئے۔ بس تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا، حضور بڑی مہربانی آپ میری طرف تشریف لائے۔ دوسرا آیا، حضور بڑی مہربانی آپ میرے گھر میں تشریف لائے۔ تیسرا آیا، یہاں تک کہ 40 نے آ کے شکر ادا کیا، حضور آپ کی مہربانی آپ میرے گھر بھی تشریف لائے۔ اب بتاؤ حضور تو وہیں بیٹھے رہے، گئے کہیں نہیں۔ تو جو کئی نسلوں بعد حسنی حسینی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک وقت میں 40 لوگوں کے پاس جا سکتا ہے، تو بتاؤ ان کے نانا مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب قبر میں منکر نکیر آتے ہیں تو 2 سوال کرتے ہیں، تیسرا سوال تب کرتے ہیں جب میرے کریم آقا سامنے آتے ہیں۔ اب اندازہ کرو ایک لمحے میں کتنی فوتگیاں ہوتی ہیں، پوری کائنات پہ کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں، اور ہر گھنٹے میں پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ فوت ہوتے ہیں، دفن ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ ہر قبر میں میرے مصطفیٰ کریم آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ زندہ نہیں، میں کہتا ہوں جو ہر لمحے ہر گھڑی قبر میں پہنچ رہا ہے تو وہ اس گاؤں میں اس محفل میں بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ حضور کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو ساری کائنات بنی ہے، تو جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے ان کے مقام تو بڑے اعلیٰ ہے، عرفہ والا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو بھی اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ لوگ ان کی شانوں میں ہی اتنے گم ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ غلاموں کی شانیں اتنی ہیں، خدا آقا کی شانوں کا کیا حال ہوگا۔ تو آج بھی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، بلکہ مزار سے نہیں، جو کئی میل دور سے بھی پکارتا ہے میرے غوث اعظم اس کی بھی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی آخری بات کرتا ہوں، غلاموں میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آپ نے اپنے جوتے پکڑے اور یوں ہوا میں پھینک دیے۔ جب ہوا میں پھینکے تو جوتے غائب ہو گئے۔ مریدین پریشان بھی، حضور نے آج یہ نیا عمل کیا ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ ایک قافلہ آئے گا، وہ تمہیں میرے وہ والے جوتے بھی دے گا اور تحفے تحائف بھی دے گا، سب کچھ لے آنا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ معاملہ ہمیں پہلا سمجھ نہیں آیا، اب یہ اوپر سے دوسرا بن گیا۔ اب وہ جب اس جگہ پہ پہنچے، قافلہ آیا، رکا، اس نے حضور کے جوتے پیش کیے اور ساتھ میں تحفے تحائف پیش کیے۔ اس سوالی نے پکڑ لیا، کہنے لگا بھائی گل تے سانو ادھروں بھی پتہ کوئی نہیں لگی تے دسی تو بھی کوئی نہیں، چھڑنا بھی کوئی نہیں، پہلے 10 ماجرا کی۔ وہ کہنے لگا بھی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم سفر سے آ رہے تھے، قافلہ تھا، ہمارے پاس ساز و سامان تھا، پر مرید ہم غوث پاک کے تھے، تو ہوا کیا، رستے میں ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالنا چاہا، بس ہم نے پھر غوث پاک کو ہی پکارا۔
تو بس پھر غیب سے جوتے ہی آئے جو ان کو اتنے لگے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ حضور غوث پاک کے جوتے ہیں، ہم نے آپ کو واپس کر دیے ہیں، حضور کو ہمارا سلام کہنا اور یہ تحفے تحائف بھی دینا۔ تو یہی بات ہے جو ہم کریا کریا نگری نگری کہتے ہیں، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے۔ مار پیٹ کی بات تو بڑی دور کی ہے، کوئی ہمیں ہاتھ تو لگائے۔ اسی بے سائیں نہیں، ساڑھے سائیں بڑے ڈاڈے بیٹھے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اپنی حیات میں لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، لوگوں کو درس و تدریس دیتے رہے، اسی طرح آج بھی میرے غوث پاک کا فیضان اسی طرح قائم و دائم ہے۔ کوئی سچے دل سے میرے غوث کو پکارے تو اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی شانیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی امداد کو پہنچتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ شریعت کی پابندی کی جائے، نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں، شریعت کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے۔ میرے غوث پاک نے بھی ساری زندگی یہی درس و تدریس کیا ہے، یہی درس دیا ہے کہ لوگوں شریعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جب تک شریعت کا دامن تھامے رکھو گے اللہ کی رحمت میں رہو گے، جب شریعت کا دامن چھوڑ دو گے اللہ کی رحمت سے نکل جاؤ گے، پھر شیطان تم پہ حاوی ہو جائے گا۔ پھر حال یہ ہوگا کہ کبھی تمہارے گھر میں پریشانیاں ہوگی، کبھی لڑائیاں ہوں گی، کبھی فاقے ہوں گے، کبھی تم لڑائیاں لڑ رہے ہوگے، کبھی تمہارا ٹول سڑ رہا ہوگا، کبھی تمہاری بھینس مر رہی ہوگی، کبھی تمہاری بکری بیمار ہو رہی ہوگی۔ تو بس جب تم شریعت کا دامن تھام لو گے تو پھر تمہارے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔